بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم آج کے سبق میں قضا نماز کے اور نماز کے فدیے کے متعلق پڑھیں گے کہ نماز کو اس کے وقت پر ادا کرنا ضروری ہے اور نماز کو وقت پر نہ پڑھنا یہ ایک گناہ ہے۔ لیکن جو نماز اپنے وقت پر پڑھی جاتی ہے، جو عبادت اس کے مقررہ وقت پر پڑھ لی جائے اسے ادا کہتے ہیں، اور جو وقت کے بعد ادا کی جائے اسے قضا کہتے ہیں۔ یعنی کہ کسی فرض یا واجب کو اس کے مقررہ وقت کے گزر جانے کے بعد کیا جائے تو یہ قضا ہے۔ مثلا ظہر کی نماز ظہر کے وقت میں پڑھ لی تو یہ ادا کہلائیں گی، اور ظہر کا وقت نکل جانے کے بعد پڑھی تو بھی قضا کہلائیں گی، اور ظہر کے وقت کے شروع ہونے سے پہلے پڑھی تو نماز ہی نہیں ہوں گی۔ تو اب نماز کے لیے یہ ہے کہ نماز اس کے مقررہ وقت پر پڑھی جائے، کہ قرآن مجید کے اندر ہے ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، کہ ہم نے نماز فرض کی ہے وقت پر۔ لیکن اگر کسی عذر کی وجہ سے یا کسی غفلت کی وجہ سے نماز چھوٹ گئی تو اسے جب یاد آ جائے تو اسے نماز کی قضا کرنی چاہیے۔ قضا نماز کی نیت اس طرح کرنی چاہیے کہ میں فلاں دن کی فجر یا ظہر کی نماز قضا پڑھتا ہوں، یہ ضروری ہے۔ یعنی فلاں دن کی اور نماز کی تعین کرنا ضروری ہے۔ صرف یہ نیت کر لینا کہ ظہر یا فجر کی قضا پڑھتا ہوں کافی نہیں ہے۔ یعنی کسی کی چند دن پہلے کوئی نماز چھوٹ گئی ہو اور وہ یہ کرے کہ میں ظہر کی یا فجر کی قضا پڑھ رہا ہوں، تو یہ صحیح نہیں ہے، یہ نماز نہیں ہوں گی۔ بلکہ قضا کے لیے ہے کہ وہ یہ تعین کرے کہ کون سے دن کی قضا پڑھ رہا ہے۔ لیکن اگر کسی کی بہت سی نمازیں قضا ہو اور اسے دن یاد نہ ہو، مثلا اس نے 2 مہینے بالکل نماز نہیں پڑھی، اور اسے یہ معلوم ہے کہ میرے اوپر فجر کی مثلا 30 نمازیں ہیں اور اسی قدر ظہر وغیرہ کی نمازیں ہیں، لیکن اسے مہینہ یاد نہیں کہ کس مہینے کی نمازیں چھوٹی ہے، تو ایسی صورت میں جب کسی نماز مثلا فجر کی قضا کرے تو اس طرح نیت کرے کہ میرے ذمے جس قدر فجر کی نمازیں باقی ہے ان میں سے پہلی فجر کی نماز پڑھتا ہوں یا ان میں سے آخری فجر کی نماز پڑھتا ہوں۔ اس طرح جو نماز قضا کرے اس کی نیت اس طریقے سے کرنی چاہیے۔ اب یہاں پر ایک بات سمجھ لیں کہ ایک لفظ بولا جاتا ہے صاحب ترتیب۔ صاحب ترتیب اس شخص کو کہتے ہیں کہ جس کی ایک نماز بھی فوت نہ ہوئی ہو، تو یہ شخص صاحب ترتیب ہے۔ لیکن اگر صاحب ترتیب شخص کے لیے مسئلہ یہ ہے کہ اگر اس کی ایک نماز چھوٹ جائے تو جب تک اس نماز کی قضا نہ کرے جب تک وہ دوسرا فرض نماز نہیں پڑھ سکتا۔ یعنی صاحب ترتیب وہ شخص ہے کہ جس کے ذمے کوئی نماز قضا نہیں یا 6 سے کم نمازیں قضا ہو، اس پر قضا وقتیہ نماز میں خود قضا نمازوں میں ترتیب واجب ہے۔ یعنی پہلے وقتیہ نماز ادا کرے، پھر اس کے بعد پہلے قضا نماز ادا کرے، پھر وقت کی نماز ادا کرے۔ یعنی اگر یہ صاحب ترتیب ایسا شخص ہے کہ جس کی کوئی نماز فوت نہ ہوئی ہو، پھر خدا نخواستہ کسی وجہ سے اس کی فجر کی نماز قضا ہو گئی ہو، تو اب ظہر کے وقت اسے قضا کرنی ہے، تب یہ ہے کہ وہ ظہر کی نماز نہیں پڑھ سکتا بلکہ اسے فجر کی نماز کی قضا کرنا پڑیں گی، کیونکہ یہ فجر کی نماز پہلے اس کے ترتیب کے ذریعے پڑھنا ہے۔ لیکن یہ ہے کہ ترتیب کہ فجر کی نماز پہلے پڑھے بعد میں ظہر کی نماز پڑھے، یہ ترتیب چند صورتوں کے اندر ساقط ہو جاتی ہے۔ نمبر 1، وقت کی تنگی سے، یعنی وقتیہ نماز ظہر کا نماز کا وقت اتنا باقی رہ گیا ہو کہ وہ 4 رکعت ظہر کی نماز نہیں پڑھیں گا تو عصر کا وقت آ جائے گا، یا عصر کا وقت اتنا رہ گیا ہے کہ وقت کی قضا نماز ادا نماز نہیں پڑھیں گا اور ظہر یا فجر کی قضا نماز پڑھنے میں لگیں گا، تو یہ عصر کا وقت نکل جائے گا۔ تو اس وقت یہ ہے کہ پہلے وہ عصر کی وقت کی اپنی ادا نماز پڑھ لے اور اس کے بعد میں قضا نماز پڑھے۔ اور یہ ہے کہ
یعنی اگر اتنا وقت ہو کہ عصر کے ساتھ صرف فجر پڑھ سکتا ہے، ظہر نہیں پڑھ سکتا، تو واجب ہوگا کہ پہلے فجر پڑھے، پھر عصر ادا کرے، یعنی وقتیہ سے پہلے جس قدر قضا نماز کی گنجائش ہو پہلے اس کو ادا کرے، پھر وقتیہ پڑھے، حتیٰ کہ کسی کی عشاء کی نماز وتر کے ساتھ قضا ہو گئی ہو اور فجر میں اتنا وقت رہ گیا ہے کہ صرف 5 رکعتیں پڑھ سکتا ہے، تو اس پر واجب ہے کہ پہلے وتر پڑھے، پھر فجر کی 2 رکعت فرض پڑھے، فجر کی سنتیں اس صورت میں چھوڑ دے، صورت طول ہونے کے بعد عشاء کی قضا کرے، اور قضا نماز کو بھول جانا یہ ترتیب کو ساقط کر دیتا ہے، یعنی اسے اب یاد نہ ہو کہ میں کون سی نماز، یہ میری کون سی نماز چھوٹ گئی ہے، یا اس کی فجر کی نماز چھوٹ گئی تھی، اب وہ ظہر کے وقت اسے فجر کی نماز کا چھوٹ جانا یاد نہ ہو تو بھی یہ ترتیب ساقط ہوگی، اگر وہ ظہر ادا کر لے تو ظہر ادا ہو جائیں گی۔ لیکن اگر یہ ہے اور یہ ہے کہ جب 5 نمازوں سے زیادہ نمازیں تک چھوٹ جائے، مثلا 6 نمازیں چھوٹ جائے، تو اب یہ حکم ہے کہ ترتیب نہیں، وہ وقتیہ پڑھ سکتا ہے، ادا نماز پڑھ سکتا ہے یا قضا پڑھ سکتا ہے، اب اس کے لیے کوئی ترتیب نہیں ہے۔ تب یہ ترتیب کا مسئلہ اس سبب پر ہے کہ اگر کسی شخص کوئی صاحب ترتیب ہو، یعنی فجر کی نماز چھوٹ گئی ہو، اب ظہر کی نماز وہ ادا کر رہا ہے، تب ظہر کی نماز اگر اس نے ادا کر لیا قضا کا نماز ادا کرنے سے پہلے، قضا نماز پڑھنے سے پہلے، تو یہ اس کی ظہر کی نماز فاسد ہوں گی، صحیح نہیں ہوں گی، بلکہ جب وہ فجر کی قضا کرے گا تو اس کے بعد اسے ظہر کی نماز دوبارہ پڑھنا پڑیں گی۔ یعنی ایسا شخص جو صاحب ترتیب ہے، اس کی کوئی نماز چھوٹ گئی ہو جو 5 نمازوں سے کم نمازیں ہو، اور اب وہ کسی نماز کا وقت ہو، تو ہم نے جو شرط بیان کی کہ وقت تنگ نہ ہو اور قضا نماز کو بھولا نہ ہو، تو اس صورتوں میں اسے قضا نماز پڑھنا ضروری ہے، اور اس کے بعد اس کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ پھر ادا نماز ادا کرے، یعنی وقت کی نماز ادا کرے۔ اگر وہ وقت کی نماز ادا کر لیتا ہے اور قضا نماز بعد میں ادا کرے گا تو پھر یہ اس کی وقت کی نماز فاسد ہو جائیں گی، اسے اس کو دوبارہ پڑھنا پڑے گا۔ اور یہ ہے کہ قضا نماز جب جماعت کے ساتھ پڑھی جائے تو جہری نماز جہرن یعنی بلند آواز سے، اور سری نماز یعنی آہستہ قرات والی آہستہ قرات سے پڑھے، خواہ دن میں قضا کرے یا رات میں۔ اگر تنہا ادا کرے تو سری نماز سرن ہی پڑھے، جہری نماز میں اختیار ہے، چاہے زور سے پڑھے یا سرن یعنی آہستہ پڑھے۔ اب یہ ہے کہ اگر اکیلے آدمی کی نماز قضا ہو تو گھر میں پڑھنا بہتر ہے، مسجد میں پڑھے تو بھی کوئی مذائقہ نہیں، لیکن کسی سے یہ ذکر نہ کرے کہ میں نے نماز قضا پڑھی ہے، کیونکہ قضا نمازوں کا دوسروں سے ذکر کرنا مکروہ ہے، کیونکہ نماز کا قضا کر دینا یہ ایک گناہ ہے، اور گناہ کا اعلان کرنا یا گناہ کا سامنے والوں کو اطلاع دینا، خبر دینا، یہ بھی گناہ ہوتا ہے، اور گناہ کا ذکر کرنا یہ مکروہ ہے، تو اس لیے نمازوں کی قضا کا ذکر دوسروں سے کرنا مکروہ ہے۔ فجر کی سنتیں اگر فرض کے ساتھ قضا ہو جائے تو زوال سے پہلے ان کو بھی فرضوں کے ساتھ پڑھ لینا چاہیے، یعنی اگر فجر کی سنتیں فرض نماز کے ساتھ چھوٹ گئی تو اب اس کے لیے حکم ہے کہ جب وہ فجر کی قضا پڑھے گا تو اس دن کے زوال سے پہلے یعنی سورج آسمان پر آنے کے پہلے وہ قضا پڑھ رہا ہے تو فرض کے ساتھ میں سنتوں کی بھی قضا کر لے، اور اگر زوال کا وقت ہو جائے یعنی ظہر کا وقت آ جائے تو اس کے بعد صرف فرض قضا کرے، سنتوں کی قضا نہیں ہے۔ اور اگر صرف سنتیں چھوٹ گئی تو سنتوں کی قضا نہیں، طلوع آفتاب سے پڑھ لینا تو مکروہ ہے، اور آفتاب نکلنے کے بعد پڑھنا مکروہ تو نہیں مگر وہ سنتیں نہ ہوں گی بلکہ نفل ہوں گی۔ ظہر اور جمعہ کی سنتیں اگر فرض سے پہلے نہیں پڑھی تو فرض کے بعد پڑھ لیں، فرض کے بعد تو سنتوں سے پہلے یا 2 سنتوں کے بعد، دونوں طرح پڑھنے کی گنجائش ہے، بہتر یہ ہے کہ 2 سنتوں کے بعد پڑھے۔ یہ ہم نے قضا نماز کے متعلق پڑھا تھا۔ اب ہم پڑھتے ہیں نماز روزے کے فدیہ اور اس کی مقدار کے مطابق، یعنی
کہ ایسا شخص کہ اب وہ اس کے اندر نماز پڑھنے کی طاقت نہ ہو، تو اب نماز اس کے اوپر فرض ہے، تو وہ نماز کا بدلہ ادا کرے۔ نماز کے بدلے اور کفارے کو ادا کرنے کو فدیہ کہتے ہیں۔ تو جو شخص اتنا بڑا یا بیمار ہو کہ فی الحال نماز یا روزے پر قادر نہیں ہے، اور نہ یہ امید ہے کہ وہ آئندہ کبھی قادر ہو سکے گا، یعنی نماز پڑھ سکیں گا، اتنی نماز پڑھنے کی طاقت اس کے اندر آ سکیں گی، یہ امید نہ ہو، تو اس شخص کے لیے ہے کہ اگر نماز پر قدرت نہ ہو تو باقی نماز کا، اور روزے پر قدرت نہ ہو تو روزے کا فدیہ دینا لازم ہے۔ پس تندرست آدمی کو یا اس شخص کو جس کو یہ امید ہے کہ آئندہ وہ قادر ہو جائیں گا، اس کے لیے فدیہ دینا درست نہیں، بلکہ نماز پڑھنا یا روزہ رکھنا لازم ہے۔ یعنی پس صحت مند شخص بلکہ ایسا مریض جو اشارے سے نماز پڑھ سکتا ہے، نمازوں کا فدیہ نہیں دے سکتا، اگر دے دیا تو کافی نہیں ہوگا، اس کے ذمہ نماز پڑھنا یا وصیت کرنا لازم ہوگا۔ پس اگر کسی مریض نے یہ سمجھ لیا کہ اب موت واقع ہو جائیں گی اور فدیہ دے دیا، پھر صحت ہو گئی، تو اب دیا ہوا فدیہ باطل ہو جائیں گا اور نمازوں کی قضا لازم ہوں گی، کیونکہ وہ در حقیقت مرض الوفات میں نہیں تھا۔ اور پھر فرتود یعنی بوڑھا خصوص جو بالکل نماز کی طاقت نہیں رکھ سکتا، اس کو چاہیے کہ وہ یہ فدیہ ادا کر دے، کیونکہ لیت الشباب یعود محض ایک تمنا، یعنی جوانی کبھی لوٹ نہیں آتی، اس کی بیماری کی صحت ممکن ہی نہیں ہے۔ کسی نے اب یہ ہے اگر فدیہ دینے کے بعد قدرت ہو جائے تو یہ فدیہ معتبر نہ ہوگا، قضا لازم ہوں گی، کیونکہ اس میں مرتے دم تک عاجز ہونا شرط ہے۔ اگر اس نے زندگی میں فدیہ ادا نہیں کیا تو اس پر وصیت کرنا لازم ہے۔ یعنی کسی نے مرض الوفات میں فدیہ نہیں دیا اور نہ وصیت کر کے مرا تو اس کے لیے کوئی فدیہ نہیں، معاملہ اس کے ہاتھ سے نکل گیا۔ البتہ اس کے ورثہ اپنی طرف سے اس کا فدیہ ادا کر دے تو امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس کو قبول فرمائے۔ اب اگر یہ ہے کہ اس نے وصیت کی ہو کہ میرے ذمے اتنی نمازیں چھوٹ گئی تھی، اب ان نمازوں کا فدیہ تم ادا کر لو، تو اب اس کا فدیہ جو کرنا ہے تو اس کی وراثت میں سے، یعنی اس نے جو مال چھوڑائے ہوئے تو اس کے مال کے تہائی حصے میں سے ادا کیا جائے گا۔ لیکن اگر وصیت نہیں کی یا تہائی مال ناکافی ہے تو ورثہ پر لازم نہیں، کیونکہ اب وہ مال ان کا ہو گیا۔ تاہم اگر ورثہ تبرع کرے یعنی اپنے مال میں سے ادا کرے تو یہ ورثہ کا ایک احسان ہے، امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس کو قبول فرمائیں گے۔ ایک روزے کا فدیہ وہی ہے جو ایک نماز کا ہے، یعنی کسی باریک مسکین کو 2 وقت بھر کھانا کھلا دے، اور اگر غلہ دینا چاہے تو صدقہ فطر کی مقدار یعنی نصف سا گیہوں ادا کرے، جو گرام میں 1.5 کلو 74 گرام 440 ملی گرام، یعنی احتیاطاً 1 کلو 600 گرام بنتے ہیں۔ پس ایک نماز یا ایک روزے کا فدیہ اور وطر کے ساتھ ایک دن کی کل نمازیں، بس یہ ایک نماز یا ایک روزے کا فدیہ ہوا، یعنی 1 کلو 600 گرام بنتے ہیں، اور وطر کے ساتھ ایک دن کی کل نمازیں 6 ہوتی ہے، ان کا مجموعی فدیہ یعنی سب 6 نمازوں کو ملا کر جو فدیہ ہوتا ہے وہ 9 کلو 600 گرام گیہوں ہوں گے۔ اور اگر کشمیر شعرے سے فدیہ ادا کیا جائے تو گیہوں کی مذکورہ مقدار سے دگنا ڈبل مقدار دینا لازم ہوں گی۔ اور صاحب استطاعت کے لیے فدیہ صدقۃ الفطر اور کفارے میں یہی چیز یعنی کشمیر چھہارے کھجور سے ادا کرنا چاہیے، کہ مقدار میں زیادہ ہے اور قیمتی بھی ہے، تاہم یہ لازم اور ضروری نہیں بلکہ بہتر ہے، گھیو سے بھی بلا کراہت ذمے سے بری ہو جاتا ہے۔ فدیے میں گیہوں بھی دے سکتا ہے اور ان کی قیمت بھی دے سکتا ہے، بلکہ آج کے دور میں قیمت دینا بہتر ہے، کیونکہ غریب کی اس سے مدد ہو جاتی ہے۔ بس کوئی شخص اتنا بیمار ہو اور فدیہ کا مصرف وہی ہے جو زکوٰۃ کا ہے،
بس فدیہ کسی غیر مسلم شیعہ قادیانی کو دینا درست نہیں ہے، اپنے اصول اور فروع کو دینا درست نہیں، یعنی اپنے ماں باپ اور اولاد وغیرہ کسی کو دینا درست نہیں، میاں بیوی کا ایک دوسرے کو فدیہ دینا درست نہیں، مالدار یعنی صاحب نصاب کو فدیہ دینا درست نہیں، اور براہ راست مسجد مدرسے کی عمارتوں میں استعمال کرنا درست نہیں، کیونکہ فدیہ یہ صرف غربا اور مساکین کا حق ہے۔